مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن ہونی ہی نہیں ہے. یہ تو بیٹ سے ڈال رہے ہیں. خدا کی قسم میں آپ سارے میڈیا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں تو آپ کے یہ خان کو باہر نکالیں. 302 میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں, پرول میں دے دیے جاتے ہیں قیدیوں کو, اور خان صاحب کو صرف الیکشن کو دنوں میں باہر نکال دیں. الیکشن کو دنوں میں ٹرائل بھی ہوتے رہیں گے, یہ کیس بھی چلتے رہیں گے, اور تماشا دیکھیں ایک پہلوان بھی کھڑا نہیں ہوگا. خان کو آپ نے باندھا ہوا بھی ہے, پاؤں میں بیڑیاں بھی ڈالی ہیں, جیل میں بھی ڈالا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہے, فیئر الیکشن ہے. یہ کوئی فیئر الیکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ ہماری پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا, آپ نے ابھی چھکے چوکوں کی بات کی کہ پی ٹی آئی بڑے چھکے چوکے ماری ہے. ابھی تو قاضی صاحب آپ کو 9 بال پہ بھی چھکے مار رہے ہیں, تو اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور سر جب امپائر بھی ان کا ہے, وکٹیں بھی ان کی ہیں, بیٹ بھی ان کے ہاتھ میں ہے, فیلڈر بھی ان کے ہیں, بالر بھی ان کے, تو پھر بات کیا کرتے ہیں یار؟ ایسے گیم نہیں ہوتی. گیم ہوتی ہے امپائر بھی جو ہے وہ غیر جانبدار ہو, اور میدان بھی کھلا ہو, ہر بندے کو وہاں پہ کھیلنے کی آزادی دی جائے. تو پھر دیکھ تماشا کیا ہوتا, پھر اس کو مانتے ہیں یہ کھیل. ایک بندے کو آپ نے باندھ دیا ہے, بیٹ چھین لیا ہے, وکٹیں اٹھا کے لے گئے ہیں, کھیل لو میدان خالی میں. بھائی کیا کھیلیں؟ ایسے کھیل ہوتا ہے, ایسے الیکشن ہوتے ہیں. یہ کسی نے نہیں ماننا. اگر آپ جیت بھی جاتے تو یہ آپ کی جیت بھی نہیں چلے گی, کسی نے نہیں ماننی آپ کی جیت. آج بات لکھ لیں, اگر اس طرح کا الیکشن کروا کے یہ حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو 6 مہینے نہیں چلے گی. عوام نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. عوام ایکسیپٹ کر رہی ہے صرف خان کو. 25 کروڑ عوام نے ایکسیپٹ اس وقت تک نہیں کرنا جب تک خان باہر نہیں آئے گا, جب تک خان کو آزاد نہیں کیا جائے گا. جب خان صاحب کے جو ووٹر ہیں یہ جیسے جیسے دباتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, خان صاحب کا ووٹ بڑھتا جاتا ہے, اس کی شہرت بڑھتی جاتی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ آپ سروے کروا کے دیکھ لیں, حلقوں کا سروے کروا کے دیکھ لیں, یہ تو اپنے حلقوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. یہ جو لکھ کے آ رہے ہیں, جو پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم ہیں, ہم وزیر اعظم ہیں, ہم لکھوا کے لے آئیں, وہ جاتے ہیں الیکشن میں. آپ نے دیکھا جنگ میں میر اقبال پروانہ صاحب گیا تو عوام نے اتنے ووٹ ڈالے, جوتیوں ان کی سلوار اتار کے ننگا کر کے مارا. جوید لطیف کا انہوں نے سر پھاڑا, سارے میڈیا نے دیکھا. اور جبار ڈوگر صاحب ہیں, اس کے بھائی ہم نے وہ کمپین کر کے یہ کیوں نہیں باہر آ رہا ہے؟ ان کا انتقام لے رہی ہے عوام خان کے ساتھ ہے. جیسا انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے ویسا ان کے ساتھ ہونا ہے. یہ جو دل کرتا ہے پراپوگنڈے کر رہے ہیں. خان جیل میں بیٹھ کے بھی جیت گیا ہے. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. دوستوں کو یہ بتاتا ہوں, جب ہمیں پرسوں ملا تھا نا بیٹ کا نشان, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, تو ہم بہت خوش ہوتے تھے. ہم نے بنگڑے ڈالے. میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن, اس کو خان صاحب سے کوئی ذاتی گراج ہے. اس کا کام صرف اور صرف کیا ہے, اس کا کام ہے الیکشن کروانا. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ فریق بنے اور لیٹیگیشن بڑھائے. اور اس نے وہاں پہ جب ہمارے فیور میں فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ کا, تو وہاں پہ جا کے اس نے چیلنج کر دیا. جب کل دوبارہ ہمیں بیٹ مل گیا تو عوام میں کل اتنی خوشی تھی نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. انہوں نے اس بیٹ کے ڈر سے, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ڈر سے, انہوں نے ہمارا دفتر جو سینٹرل کا دفتر تھا وہ بند کر دیا کہ وہاں پر لوگ اکٹھے نہ آئیں. اس سے پہلے 2 دن اتنی وہاں پہ رونق تھی, گہما گہمی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ٹکٹیں لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو وہاں اتنے ٹکٹیں لینے والے تھے, لینیں لگی ہوئی تھی. ہماری پارٹی کو یہ مشکل پڑ گئی کہ ہم ٹکٹ دینا کس کو ہے. تو جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو اسے یہ ہضم نہیں ہوا. پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ اسے ہضم نہیں ہوا. وہ کل آگے ہیں, ایک اکبر ایس بابر صاحب ہیں جس کو پارٹی نے کافی عرصے سے 2018 سے, وہ ہمارا ممبر ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہوں نا, میں تو کمبل کی جان چھوڑتا ہوں, کمبل میری جان نہیں چھوڑتا. پارٹی نے تو اس کو کب سے چھوڑ دیا ہے. یہ زبردستی چمٹا ہوا ہے. یہ وہ ہمارا ممبر ہے پی ٹی آئی کا, جیسے وہ بس کے پیچھے زبردستی نہیں وہ اسٹوڈنٹ جاتے ہوتے سردیوں گرمیوں میں. یہ اکبر ایس بابر وہ بندہ کہ زبردستی ساتھ چمٹا ہوا, جبکہ پارٹی ہے, پارٹی نے تو 2018 سے اسے چھوڑ دیا, ہمارا ممبر ہی نہیں ہے. اس کے بعد اب گیند آ گئی. جو الیکشن کمیشن ہے وہ ذاتیات پر اترا ہوا ہے. اسے یہ نہیں چاہیے تھا, اسے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ آ کے سپریم کورٹ میں آ کے پٹیشن لگا دے کہ بیٹ ان کا نہیں بن. وہ بیٹ سے کیا ہے, میں ایکچوئل آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بیٹ سے یہ ڈر گئے ہیں. کیا بیٹ سے یہ ڈر گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر خان صاحب کا جو نشان ہے نا پی ٹی آئی کا, یہ ان کو ہم نے الاٹ کر دیا اور یہ میدان میں اتر آئے تو چھکے چوکے کے سوا گیند مس ہی نہیں ہونی. یہ ان چھکوں چوکوں سے ڈر رہے ہیں, اور ساری جتنی جماعتیں یہ بھاگ جائیں گی. میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں اب کیا ہونا ہے. اب ہمیں بلہ ملے نہ ملے,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो बार बार हमारी जो है PTI जमात है जो इसके साथ ज्यादती हो रही है। एक दफा देखें कि नवाज शरीफ है वो बाद में एल हुआ है, पहले जब ना एल था तो उस वक्त उसके कागजात मंजूर हो जाते हैं। और इसी तरह खान साहब है, खान साहब भी 200 इन्होंने मुकदमा झूठे दिए हुए हैं और एक मुकदमे से निकलता है दूसरे में डाल देते हैं, तीसरे में डाल देते हैं। अब 12 में डाल दिया। खान के हाथ भी बांधे हुए हैं, पाँव भी बांधे हुए हैं और बांध के जेल में डाला हुआ है। ये इलेक्शन नहीं है, ये फेयर इलेक्शन नहीं है। वो हम समात तो होनी हमारी 15 को कि लेवल फील्ड दे रहे हैं, कोई लेवल फील्ड नहीं है। ना इसको अवाम मानेगी, ना इसको पाकिस्तानी कम्युनिटी मानेगी, ना ओवरसीज पाकिस्तानी मानेंगे और ना इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी नहीं मानेंगे कि ये इलेक्शन साफ शफाफ हो रहे हैं। तो ये हमारे पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है। बल्ला क्या है, बल्ला सब पार्टियों को निशान है, बाकी सबको मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल रहा। ये बार बार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक क्यों आ रहे हैं। अब हम इंतजार में हैं। थोड़ी देर पहले जो है हमारे लीडर आए हैं, उन्होंने वहाँ पे समात हुई है। आप 1:30 बजे का दोबारा टाइम, दोबारा फिर जाते हैं। अच्छा, देखते हैं होना वही है। ये मेरी बात सुन लें, होना वही है जो खुदा की तरफ से है। अल्लाह ताला ने वही फैसला होना है जो हमारी पार्टी के लिए बेहतर है। मैं ये कहता हूँ कि खान साहब कहते हैं या का ना बुदवैया का नस्ता, जिस बंदे का ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे होता है वो अल्लाह ताला पे बिलीव करता है। देखें सुप्रीम कोर्ट के 2 दिनों में 2 जस्टिस जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। क्यों गए हैं? मुज़ाहिर नकवी साहब गए हैं, इजाज़ुल हसन साहब कल चले गए। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है। हम सोच भी नहीं सकते, ख्वाबों में भी हमारे वो ऐसे ओहदे नहीं आते। उन लोगों ने ऐसे ओहदों को छोड़ दिया इस्तीफा। पता ये चलता है कि इसे पसे पर्दा कोई ऐसे हालात हैं, ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे सिस्टम को चलने नहीं दे रही।